آج مجھے پتا ہے میرے عزیزوں کچھ باتیں اور میں وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہیں آپ کو عرض ضرور کروں گا. آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ مجھے بڑا مجمع مل جائے تو میں کچھ بھی بول لیتا ہوں. میرے پاس 4 لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا, اور 4 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا, اس لیے کہ میں سامنے مجمع کو دیکھ کر نہیں بولتا, میں مکین گنبد خضرا کو دیکھ کر بولتا ہوں, ان کی رضا کو مد نظر رکھ کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شریعت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے, ہم اس پر بولتے رہیں گے. اب اس سلسلے میں کوئی بھی چہرہ آ جائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. سنیو اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھو, اتنا مضبوط رکھو. اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا پیغام دیا. تم کب تک ان کی اٹھاتے گھومتے رہو گے جوتیاں, کب تک ان کی دھوتیوں میں گھس کر کے پناہ لیتے رہو گے. ان کے حالات ایسے ہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ بدلتے تخت تمہیں مجبور کر ڈالیں گے, تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے. اسی لیے جینا ہو اس سرزمین پر تو یوں جیو جیسے عاشقان مصطفیٰ جیا کرتے تھے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. توجہ, میں آج آپ کے سامنے توجہ, آج عقیدے کی مضبوطی اسی بات پر ہے کہ مسلمان اگر ڈرے سہمے ہوئے ہیں تو میں یہ نکالنا چاہتا ہوں. اور میں نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حیدرآبادی لوگ ڈرتے نہیں ہیں, الحمدللہ ڈرتے نہیں ہیں. اللہ کرے کہ ایسے ہی آپ کے دل مضبوط رہے. اور ہندوستان میں بھی ہمارے نیتاؤں میں جو سر چڑھ کر کے بولتے ہیں وہ بھی حیدرآبادی سے ہیں. لوگوں کو شیروانی سے پریشانی بھی ہے. آپ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں, یہ جو تمہارا وصف ہے اسی کو زندہ رکھو. بریلی کے امام نے کہا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام. جب تم یہ کہتے ہو کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں تو ڈر کر کیوں جیتے ہو؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اگر تمہارے سامنے کوئی موب لنچنگ کا واقعہ لا کر دہشت پیدا کی جائے اور ڈرایا جائے, اگر تو بھی اللہ اللہ کرے گا تو دیکھ جس طرح اس کو رسی سے باندھ کر کے مار دیا گیا, تیرا بھی حشر ایسا ہی ہوگا. ان کتوں کو صرف اتنا کہہ دو اگر تم مارتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ میری تاریخ میں بلال حبشی بھی موجود ہے, خبیب ابن عدی بھی موجود ہے. ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے, حسین ابن علی نے اپنے شہزادوں کو کربلا میں اتار کر کے پوری امت کو یہ درس دیا ہے, ٹکڑے ہو جائیں تو برداشت کر لو, میرے مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ آنے نہ دینا. یہ عزم, یہ حوصلہ, یہ استقامت رہے. آج جو میں بات عرض کر رہا تھا, ہو یہ گیا ہے کچھ لوگوں کو چاپلوسی کی پالیسی کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے لوگ اس قدر گر جاتے ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا وہ خود تھے کیا. ایک بات یاد رکھیں, انسان سب سے زیادہ گر جاتا ہے اس وقت جب انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. صوفیاء اکرام فرماتے ہیں جب تک اس کے اندر سے یہ ہوس نہیں جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقامات نہیں حاصل کر سکتا. انسانوں کو راضی کرنے کے لیے جو جی رہا ہے, فلاں راضی ہو جائے, فلاں راضی ہو جائے, کبھی سیٹھوں کو راضی کرو, کبھی نیتاؤں کو راضی کرو, کبھی پولیس کو راضی کرو. دنیا میں کتنے ہیں جس کو تم راضی کرتے رہ جاؤ گے. اسی لیے رب نے فرمایا فلا تخشوہم وخشونی, ان سب سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. اللہ کا حکم ہے, ایک ذات سے تم خوف رکھو گے, اللہ سارے خوف تمہارے دل سے نکال دے گا. دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے اللہ نکال دے گا. جینا ہے اس لیے کہ مجھے پیدا کیا میرا مولا, مجھے موت دے گا میرا مولا, مجھے رزق دے رہا ہے میرا مولا, مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا مولا.
مجھے سانسیں دیتا ہے میرا مولا، جب سب کچھ وہی دیتا ہے، موت بھی وہی، حیات بھی وہی، تو ڈرنا بندوں سے کیوں ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہر عمل کی سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اب میں چند سوالات کرتا ہوں، تمہاری زبان سے ایک ہی لفظ آئے گا، آج کی رات ہے، کیونکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں پڑھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکار کر یہ کہتا ہے اللہ مستغفرن فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں۔ آج کی رات رب تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے تمہارا تعلق آج اللہ سے اتنا جڑ جائے، اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کے سینے میں خون کو بدل کر دودھ بنا کر رزق کس نے بنایا؟ تمہارے بچپن سے لے کر جوانی آ گئی یا بڑھاپے تک تمہیں مفت بغیر کسی معاوضے کے سانسیں کون دیتا ہے؟ یہ پوری زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ کائنات کے سارے اشیاء کس کی ہے؟ جب تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے، جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی گود سے تو سب سے پہلے تمہیں نہلا دھلا کر کے لایا گیا تھا مولوی صاحب کے پاس یا کسی صالح بندے کے پاس، اور کیا کہا گیا تھا کہ اس کے کان میں کیا پڑھو؟ سب کو پتا ہے سب سے پہلے تمہارے کان میں جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کون سا جملہ تمہارے کان میں آیا؟ زور سے، پیچھے والوں کے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ، میں اس طرح بلوانے کا عادی نہیں، آپ زندگی میں شروعات کر رہے ہیں جس جملے سے اللہ اکبر، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے، اللہ سب سے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے پہلا جملہ میرے کان میں آیا، تمہارے کان میں آیا۔ اب پھر جب ہوش آیا تھا تو جس محلے سے گزرو مسجدوں کی آوازیں یہی پکارتی تھی اللہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں یہ آواز سن کر کے مسجد میں اندر گیا، امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے، تکبیر باندھا تو کیا کہہ کر؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا، امام نے یہ کہہ کر کے جھکایا اللہ ہو، امام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا، میں جھک گیا، اٹھا، پھر اس کے بعد ہم تو پیشانی کس کے لیے رگڑتے تھے؟ نہیں رگڑتے، لیکن امام نے جب یہ کہا اللہ اکبر میں نے پیشانی بھی رکھ دیا۔ عزیزان گرامی کیا تمہیں احساس ہے؟ میں ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر پر، سر جھکا لیا اللہ اکبر پر، پیشانی ٹیک دیا اللہ اکبر پر، میرے سارے اعمال اللہ اکبر پر، حتیٰ کہ وقت آیا میری موت کا، جب سانسیں رک گئی، کفن پہنا دیا گیا، جنازے میں لا کر رکھ دیا گیا، امام جنازے پر آ کر کھڑا ہوا، صفیں لگ گئی، امام نے رکعت باندھی، کیا کہہ کر؟ میں دنیا میں آیا تھا اللہ اکبر کہہ کر کے، دنیا سے جا رہا ہوں تو میری پوری زندگی یہی ہے میرے عزیزو، آپ کی میں کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان کی زندگی وہ شروع کرتا ہے اس بات سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور دنیا سے جاتا بھی ہے تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے، کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی کچھ بھی ہو، کوئی بادشاہ ہو، ہوگا 4 سال کا، ہوگا 5 سال کا، لیکن ہر زمانے میں ہر وقت اللہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کہا، اب پہچانو ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ بھی ایک ہے، اوم بھی ایک ہے۔ یہ حالات آ گئے آج میرے عزیزو، بعض لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کا سختی سے رد کر رہا ہوں، میاں ذرا عقل سے کام لو۔ تمہارے سامنے جب کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے، کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے، چاہے میں بھی ہوں، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تم سر جھکا لو، یا یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں
اس لیے کہ کوئی مولوی صاحب ابھی پورے ہندوستان بھر کا ماحول خراب کیے ہوئے، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کون سے خواب میں ان کو نظر آیا کہ اوم بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، ملا کر کے اور ثابت کرو کہاں سے ہے، تو کہا ہندوؤں کی کتاب میں اوم کے جو معنی لکھے ہوئے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے بھی وہی معنی ہیں، اوم کے بھی وہی معنی ہیں، تم اپنی شریعت ان کی کتابوں سے ثابت کرو گے؟ ہماری شریعت میرے مصطفیٰ کی حدیثوں سے ثابت ہوگی، کسی اور دین کی کتابوں کا میرا دین محتاج نہیں ہے۔ اسلام ثابت کرنے کے لیے کسی بھی دوسرے مذہب کی کتاب کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسلام کے پاس کیا کمی ہے؟ کون سی دلیل نہیں ہے؟ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کا ہر مسئلہ اگر کسی دین میں موجود ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں۔ ہم دوسروں کی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے اس کا معنی بھی وہی، اس کا معنی بھی وہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ کون عمر؟ جن کے جلال، جن کے روب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لاکھوں کی فوجیں تھراتی تھی، مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے اور فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، عمر ابن خطاب آج اپنے کوڑے سے سب کو ہانکتا ہے، کل کو اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے علاوہ، ان کی شریعت کے علاوہ کوئی نیا مسئلہ میری طرف سے آئے تو تم کیا کرو گے؟ میرے پیچھے چلو گے؟ میری اطاعت کرنا ہر ایک پر واجب ہے، خلیفۃ المسلمین ہو۔ تو ایک غریب صحابی دیہات کے رہنے والے کھڑے ہو گئے مجمع میں، کہا اے عمر ابن خطاب، جب تک آپ رسول اللہ کی شریعت بول رہے ہیں ہمارا ہر عضو تمہارے لیے قربان ہے، اور جہاں میرے مصطفیٰ کی شریعت سے ہٹ کر بات کرو گے تو تلوار نکال کر بتاتے یہ تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی۔ وہ غریب صحابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اس وقت میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سامنے چہرہ کس کا ہے، میں تمہارا اور میرا مقابلہ ہوگا میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حقانیت بچانے کے لیے۔ شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی ہمارے دین میں، بڑے مولوی صاحب بولے ہیں تو اس کا مطلب صحیح ہوگا نہیں، وہ کچھ بھی بک 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 کر جائیں تو سب صحیح نہیں ہوتا۔ پہلے یہ دیکھیں آپ کوئی بڑے عہدے والا بول رہا ہے، اونچی ٹوپی والا بول رہا ہے، سفید داڑھی والا بول رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر پھٹے جبے والا بھی بول رہا ہو لیکن دل عشق مصطفیٰ سے چمک رہا ہو، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے۔ لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں اور کسی حکومت کو راضی کرنے کے لیے اول فول بک رہا ہے تو پھر اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی ہماری قائد ہے۔ اب اللہ اکبر میں نے آپ کے سامنے اتنی بار کہلوایا صرف اسی لیے کہ اگر یہ فتنہ کل کو تمہارے ہاں آ جائے کہ تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب بھی یہ کہتے اوم بھی ایک ہی، اللہ بھی ایک ہی ہے، تو کبھی اس کا بھی جاپ کر لو، کبھی اس کا بھی جاپ کر لو، کہیں ہمارا نوجوان بہک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے کہ ہمارے علماء نے جب یہ کہہ دیا ہے تو شاید اس کی تاریخ ایسی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں، مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے یہ بھی بہک گئے کہ انہوں نے دوسرے مذہب والوں سے پوچھا اوم کیا ہے، تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک ہوا ہے، وہ ایک طاقت ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ارے پاگلو، ہم ہوا کو اللہ کہتے ہیں؟ ہوا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ اگر ہوا کو ہی تم اللہ مانتے ہو تو اسی لیے ہواؤں میں آج اڑ رہے ہو۔ شاید تمہارا عقیدہ ابھی اس اللہ کی تک نہیں آیا، وہ قادر مطلق جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ اللہ رب العزت، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، انسانوں کے بس میں آنے سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہمارے یہاں جو تصور ہے اللہ کا وہ بہت الگ ہے، بہت الگ ہے۔ مجھے بتاؤ ہے مسلمانوں، حیدرآباد میں ہزاروں مسجدیں ہوں گی، آپ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا محراب میں یا سامنے کی دیوار پر اللہ کی تصویر بنی ہے؟
चलो हैदराबाद में नहीं, किसी दूसरे शहर में है, दूसरे मुल्क में है, कहीं सुना आपने? पूरी दुनिया भर की मस्जिदों में जाकर देख लेना, अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं बनाई गई। यही तो तुम्हारी खुसूसियत है मुसलमानों की, जो बगैर अपने खुदा को देखे सजदे में गिर जाती, बगैर देखे सजदे में गिरती है और इसका यकीन है कि अल्लाह है। हाँ, ये वो दूसरा तस्वुर तुम कहां लाकर फिट कर रहे हो, जिनको सामने रखना पड़ता है फिर झुकना पड़ता है, सामने रखना पड़ता है फिर झुकना पड़ता है। और मजाक तो मजाक, एक सहाबी हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमाने जाहिलियत की अपनी बात बताकर कहते हैं, आका मेरी जिंदगी के इस्लाम लाने से पहले के दो वाकयात ऐसे हैं, एक वाक़े को याद करता हूं तो हंसी आती है और दूसरे वाक़े को याद करता हूं तो रोना आता है। हुजूर ने पूछा वो क्या है? फरमाते रोना इस बात पर आता है कि हम जहालत के जमाने में बेटियां पैदा होती तो गर्दन मरोड़ कर दफन कर देते थे। कहते मैंने खुद भी दफन कर दिया। आज जब ये बात एहसास होती है, याद आती है इस्लाम में आने के बाद, तो रोना आता है कि हमने कितना जुल्म किया अपनी बच्चियों पर। इस्लाम लाने के बाद एहसास हुआ। हुजूर ने पूछा फिर हंसी किस बात पे आती है? वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो जमाने जहालत में जब हम सफर पे जाते थे तो आटे के खुदा बना लेते थे, आटा गूंद करके, क्योंकि सफर में भी हमको खुदा चाहिए। कहीं जाएंगे हवा का अलग है, पानी का अलग है, खाने का अलग है, सब अलग है, सब अलग अलग हम बना करके लेके चलते थे, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर को उठाकर ले जाना मुश्किल था। वो सहाबी कहते हैं किसी को ये ना लगे मैं 1400 साल पहले की बात बता रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि आका हम वो आटे के बनाकर ले जाते थे। हुजूर ने पूछा फिर क्या हुआ? कहा रास्ते में चलते थे, फिर कभी ऐसा होता गल्ला अनाज हमारा खत्म होता तो कभी उसका हाथ तोड़ के खाते थे, कभी पैर तोड़ के खाते थे, कभी उसकी पूरे सर को ही पका के खा लेते थे। उनको इस्लाम लाने के बाद एहसास हुआ, फरमाते हैं कि किस तरह की जहालत में था कि मैं खुद हाथों से खुदा को बनाता और खुद ही तोड़ता भी था, खुद ही खाता भी था। अजीजा निगरानी औकात, खुदा का ये तस्वुर हमारे यहाँ नहीं है। अल्लाह का जो तस्वुर है वो क्या है? हमारे यहाँ तस्वुर ये है कि मैं मोहताज हूं और वो बेनियाज है। मैं भूखा होता हूं, खिलाता वो है, मैं उसको खिलाता नहीं, मैं उसको उठा के बिठाता नहीं, मैं उसको सुलाता नहीं, मैं उसको पेंट करके अच्छा करता नहीं। मैं ही अगर सब करके खुदा को बनाऊं तो फिर खुदा की क्या अहमियत रह गई? अपने हाथ से जिसको मैं बनाया फिर उस खुदा की क्या अहमियत रह गई? बल्कि हमारा अकीदा ये है मेरे बाल नहीं थे, बाल भी मेरे मौला ने बनाए, मेरी आंख नहीं थी, आंख भी मौला ने दिया है, मेरे हाथ नहीं थे, हाथ भी रब ने दिया है, मैं तो नुतफे का एक बूंद था, मेरे जिस्म में हड्डियां उसने दी हैं, गोश्त उसने दिए हैं, चमड़ियां उसने दी है। और जिंदगी गुजारने का भी हमारा सलीका यही है। हम यही अर्ज करते हैं कि हम सोते तो है, उठाता वही है, वरना हमारी किसी की ताकत नहीं। पानी पी तो लेते हैं, निकालने की ताकत हमारे अंदर नहीं जब तक मौला ना चाहे। अजीजान गिरामी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुतालिक जो हमारा तस्वुर है वो उसको बेनियाज मानना। और कुरान की आयत है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। महबूब आप फरमाते हो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। अब मैं आपसे आपका अकीदा पूछ रहा हूं, आज बहुत जरूरी है ये, क्या आप बताओ हवाओं को खुदा कहते हैं? हवा खुदा है? बारिश खुदा है? ताकत खुदा है? यानी कोई भी ताकत दुनियावी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चीजों का नाम नहीं है, ये सब चीजें तो उस अल्लाह ने पैदा किया, उस अल्लाह ने पैदा किया। एक साहब आए, सवाल तो देखिए, एथिस्ट लोग जो आज नास्तिक जो है, जिनको कोई खुदा को मानना ही नहीं है, वो गुमराह कर रहे हैं। अब कुछ एक्स मुस्लिम नाम से हमारे दज्जाली टीवी वाले बहुत उनका आओ भाव करके बुलाते हैं, दावत देते हैं, उनको बिठाते हैं, डिबेट करवाते हैं। मैं तो अक्सर यही कहता हूं, ये बेचारे चैनल वाले ऐसे हैं जिनका काम तो आप देखते रोजाना हमारा नाम लिए बगैर तो दुकान भी नहीं चलती।
ہاں روزی نہیں چلتی ان کو، ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیبیٹ کرنا ہے، اسلام پر، مسلمانوں پر، داڑھی پر، ٹوپی پر، برقعے پر، مسجد پر، کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا ہی ہے، ورنہ تو چینل نہیں چلے گا، مسالہ کہاں ملے گا۔ ایکس مسلم بھی ایسے لائے جا رہے ہیں جو صرف سوا خدا کے انکار پر بیٹھے رہتے ہیں، دلیل دو دلیل دو، کہاں ہے خدا، کہاں ہے خدا۔ عزیزان گرامی، وہ کہا آپ کے اوپر جب ایسے سوال آتے ہیں، کالجز میں ابھی یہ بلا پھیلی ہوئی، یونیورسٹیز میں پھیلی ہوئی ہے، ایتھسٹ بہت تیزی سے لوگوں کے دماغوں کو پھیر رہے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اور پھر جب آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو آپ سے کہتے ہیں کہ دلیل دو، کہاں ہے اللہ۔ ہزاروں دلیلیں ہیں میرے اللہ کے ہونے پر، خدا کے ہونے پر، لیکن آپ سب سے پہلے اس ایتھسٹ سے، اس گمراہ ملحد سے یہ پوچھو تو انکار جو کر رہا ہے پہلے اس کی دلیل دے کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے اس کی دلیل چاہیے۔ آپ اس کے بعد شرم سے پانی پانی نہ ہو جائے تو پھر مجھے بتا لیں، پھر پوچھو آپ خدا نہیں ہے تو دلیل دے۔ میں پوچھتا ہوں یہ زمین سے یہ سبزہ کون اگاتا ہے؟ یہ جب کوپلیں نکل کر کے آتی ہیں تو اس میں پھول نکل آتے ہیں، اس میں رنگ کون ڈال کر جاتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی جنات آتے، کوئی اور ہوتا ہے؟ کچھ ہے تو بتا، کوئی تو ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا۔ جو انکار کرتے ان کے لیے آپ پہلے پوچھیں کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس، اور پھر آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، پوری دنیا کے قوانین میں، فلسفی میں ایک چیز محال ہے، ناممکن ہے۔ کیا چیز؟ یعنی یعنی کوئی نان اینڈنگ چیز ایسی دنیا میں ہے ہی نہیں، ایسی ہے ہی نہیں۔ میں ہوں، میرے سے پہلے میرے باپ ہیں، میرے باپ سے پہلے میرے دادا ہیں، دادا سے پہلے پردادا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز دنیا کی لے لیں، اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہے، لیکن کہیں تو جا کر آپ کو رکنا پڑے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ جب تک یہ تمہارا تصور نہ آئے اس وقت تک سائنس بھی اس کو باطل کہتی ہے۔ کوئی ایک لاسٹ اینڈ والی چیز ہونا ہی چاہیے، ورنہ تو سوچ اتنی ہے کہ کہیں رکے گی ہی نہیں۔ اب جیسے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے پہلے کیا تھا، ہم کہتے ہیں تم ہی بتاؤ کیا تھا، تم ہی بتاؤ۔ کہا دوسرا اللہ تھا، میں پوچھتا ہوں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تیسرا لاؤ گے، ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تو لاکھوں تو گنتے جاؤ، میں تو پوچھتا ہی رہوں گا اس سے پہلے کیا، اس سے پہلے کیا۔ تمہیں کہیں تو جا کر اینڈ کرنا ہوگا اور بولنا ہوگا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ یہ میں اپنے اسلامی بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پوری دنیا کا فلسفی قاعدہ یہی ہے، قانون یہی ہے، سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ کوئی ایک نقطہ ایسا ہو جس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور ہم کہتے ہیں جو ذات ایسی ہے جس سے پہلے کوئی نہیں اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ایک میں آپ کو مثال بتا دوں، ایک خلیفہ کے پاس سوال ہوا، اور کچھ مولانا لوگ تھے بیچارے، نئے طلبہ تھے، ان کے پاس ایک معتزلی آیا اور اس نے ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی بات کیا۔ آپ بتاؤ، میں آپ بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ممکن شے پر ہم کہتے ہیں، لیکن ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس نے بھی یہی مولانا لوگوں سے سوال کیا، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمہارا یقین ہے؟ سبوں نے کہا یقین ہے، اللہ قادر ہے۔ اس نے کہا تو پھر وہ اللہ اس پر بھی قادر ہوگا کہ اپنی طرح ایک دوسرا اللہ پیدا کرے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں پیدا کر سکتا۔ اگر آپ کہو گے تو وہ کہیں گے کہ پھر تو تم قادر نہیں مانتے اللہ کو۔ اللہ قادر ہے تو گویا کہ دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھنسا دیا۔ کچھ لوگ سوچنے لگے کہ کیا جواب دیں۔ وہ آئے، اپنے وقت کے ایک صوفی درویش بزرگ تھے، ان کے پاس کہنے لگے